ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس ان كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا صدق اللہ العظیم۔ جس کا حمل ضائع ہو جاتا ہو یا جس کا بچہ ناقص پیدا ہوتا ہو یا کسی عیب کے ساتھ اعضاء اس کے پورے نہ ہوں، ایسے لوگوں کے لیے کہ بچہ صحیح سالم پیدا ہو یا مسکیریج نہ ہو، حمل ضائع نہ ہو اور توانا صحت مند بچہ پیدا ہو، اس کے لیے یہ آیت بہت ہی بہترین قرآن پاک کا مجرب عمل ہے۔ خاص طور پہ وہ لوگ جن کی اولاد نہیں بچتی، پچھاواں ہوتا ہے، اٹھرا ہوتی ہے، یا بچے سوکھ جاتے ہیں یا تھوڑی عمر کے بعد مر جاتے ہیں، ان کے اوپر شیطان جنات مسلط ہو جاتے ہیں، یا لوگ ایسے بھی بہت سے ہیں جن کا بڑھاپا بہت پریشان کن ہوتا ہے، بیماریوں میں ٹینشنوں میں رہتے ہیں بڑھاپے میں، ان کے لیے یہ آیت بھی بہت ہی بہترین قرآن پاک کا مجرب عمل ہے۔ جوانی میں پڑھے گا تو اللہ بڑھاپا اچھا کر دے گا، اور بڑھاپے میں کرے گا پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بڑھاپے کو بھی شاندار بنا دے گا۔ اس آیت پر بہت سے محدثین نے، مفسرین نے بے شمار احادیث لائی ہیں، اور آج کے اس دور کے اندر جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں بیماریاں عام ہیں۔ تقریباً میرے پاس اتنی بڑی تعداد میں جو مرد عورتیں آتے ہیں، ان میں بڑی تعداد ایسی ہے جن کے بچے ضائع ہو جاتے ہیں، بچے ہوتے ہی نہیں، یا بچے سوکھ جاتے ہیں، یا چند دنوں کے بعد وہ مسکیریج ہو جاتا ہے، یا بچتے ہی نہیں، پیدا ہو کے ہی مر جاتے ہیں۔ اب کوئی بیماری نہیں ہے، میں بتا بھی دیتا ہوں خود بھی اپنے عمل سے، میڈیکلی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، لیکن مسئلہ کیوں ہے؟ جب سے یہ ٹچ موبائل آیا ہے، مائیں موبائل دیکھتی ہیں، بچے پیٹ میں ہیں، حاملہ عورتوں کے لیے تو یہ زہر ہے کہ ان کے بچوں پہ اس کا اثر جاتا ہے۔ سائنس بھی کہہ رہی ہے، ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں، میں تو آپ کو قرآن سے اس پہ پورے لیکچر دے چکا ہوں، میرے بہت سے بیان ہیں اس پر یوٹیوب پہ، لیکن اب وہ موبائل دیکھ رہی ہے، پیٹ میں بچہ ہے، تو اس کا اثر بچے پہ پڑے گا، اس کے جسم کے وہ حصے، نظر، دماغ، 90% بچوں کا دماغ کمزور پیدا ہوتا ہے، اور وہ جو ہے آٹزم اس کا نام دیا آج ڈاکٹروں نے۔ آٹزم کا علاج ہے ہی نہیں ڈاکٹروں کے پاس، صرف اس کا علاج قرآنی ہے۔ جو ہمارے پاس لوگ آتے ہیں، پھر ابھی ایک بہت بڑے پولیس کے بڑے افیسر ہیں، بہت بڑی ان کا نام ہے، مجھے کہا جی میرا بچہ اس طرح ہے، اس کا ایج سے چھوٹا دماغ ہے اور عجیب حرکتیں کرتا ہے، ایک ہی بیٹا ہے۔ تو میں نے کہا ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہے اور اس لیے ہوا ہے۔ بڑے حیران ہو گئے، لگے آپ نے تو بالکل ٹھیک بتایا، اس کا علاج میں نے بڑی جگہ لے گیا، باہر بھی لے گیا۔ میں نے کہا باہر نہیں، پوری دنیا میں اس کا علاج نہیں ہے، صرف قرآنی عمل سے اس کا علاج ہے، چونکہ یہ شیاطین مسلط ہوئے ہیں۔ اب یہ آیت ایسی طاقتور ہے کہ وہ بچوں کو جو بیماری لگتی ہے آٹزم کی، ماں کے پیٹ میں، یا اس کے بعد سوکھا پن آ جاتا ہے، یا بچے سوکھ جاتے ہیں چلے میں، یا پیدا ہو کر، یا پیدا ہی نہیں ہوتے، مسکیریج کرتے ہیں، یا ہوتا ہی نہیں اولاد، سب مقصد کے لیے اس آیت میں اللہ نے طاقت کیا رکھی ہے، بڑی طاقتور یہ آیت ہے۔ اس میں انسان کا پورا جو ہے نقشہ اللہ نے کھینچا ہے۔ آپ سے اگر کوئی کہے کہ جی آپ فلاں بلڈنگ کا پورا ڈیزائن بنائیں، تو آپ بنائیں گے، کہیں گے یہ پوری بلڈنگ ہے، اس میں یہ ہے کمرہ، یہ ہال ہے، یہ ڈرائنگ روم ہے، یہ فلاں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر انسان کی اول سے لے کر پیدائش نہیں،
تخلیق کے اول سے لے کر اینڈ تک پورا نقشہ کھینچ دیا۔ اگر کوئی آدمی یہ دیکھنا چاہے کہ میری زندگی جو اول میری دنیا میں نہیں، ماں کے پیٹ میں بھی آنے سے پہلے جو شروع ہوئی ہے زندگی، ماں کے پیٹ میں تو بعد میں آئے نا، پہلے باپ کی پشت میں تھے، اب وہاں سے اللہ نے آغاز کیا ہے، باپ کی پشت سے، پھر ماں کے رحم تک لائے، پھر اس کے بعد جو ہے دنیا کے پیٹ میں لائے، پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کس طرح تمہارا پیدائش، بچپنا، لڑکپنا، پھر جوانی، نوجوانی، جوانی، پھر تمہاری شدت جوانی، پھر جوبن جوانی، پھر اس کے بعد بڑھاپا، پھر ارذل العمر، پھر ڈاؤن ہوتے 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 تم ایسے جھک جاتے ہو کہ زمین کے ساتھ تمہاری کمر لگنے لگتی ہے اور یوں جھک کر چلتے ہیں۔ ایسے اب تو بوڑھے بہت کم نظر آتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں جی شاید بوڑھا ہو کے میں مروں گا۔ آپ باہر پھر کر دیکھیں، آج سے 40 سال پہلے، 50 سال پہلے آپ کو بہت بوڑھے لوگ نظر آتے تھے، آج آپ کو بوڑھے نظر زیادہ نہیں آتے۔ کیوں؟ کہ جوانی میں لوگ مر جاتے ہیں، جوانوں کو موت زیادہ آ رہی ہے، بڑھاپا آتا ہی نہیں، ورنہ پہلے ایسے بوڑھے نظر آتے تھے کہ یوں جھک کر چلتے تھے، کمر ان کی یوں ہو جاتی تھی، ہے نا ایسے۔ تو اب وہ ایسے گویا کہ زمین میں اپنی یوں چلتے تھے، اپنی جوانی تلاش کر رہے ہیں۔ اللہ ارذل العمر انہیں لوٹا دیتے ہیں واپس بچپنے کی طرف، بھول جاتے ہیں، دماغ کمزور، نظر کمزور، نظر نہیں آ رہا، سمجھ کچھ نہیں آ رہا، وہی بچپنا آ جاتا ہے واپس۔ اچھا، اللہ نے اس کو یہاں نقشہ کھینچا، اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس۔ اب اس میں یہ نہیں کہ مسلمان ہو یا کافر ہو، سارے ہی برابر ہیں۔ یہ آیت ساروں کے لیے دعوت فکر ہے، کیونکہ اس میں ناس کہہ کے بتا دیا کہ کافر مسلمان کی بات نہیں ہے، ہندو ہے، نصرانی ہے، یہودی ہے، مجوسی ہے، سکھ ہے، دنیا کا کوئی مذہب رکھتا ہے وہ اس آیت پہ غور کرے، ہندو بھی غور کرے، سکھ بھی غور کرے، عیسائی بھی غور کرے، اور یہودی ہے وہ بھی غور کرے، کمیونسٹ ہے وہ بھی غور کرے، افریقہ والا ہے، امریکہ والا ہے، رشیا والا ہے، چائنا والا ہے، سعودی عرب والا ہے، عرب کسی ملک والا ہے، پاکستان کسی بھی کلچر والا ہے، یہ آیت سنے، یا ایھا الناس، ناس تو سارے ہیں۔ اللہ نے کہا ناس ان کنتم فی ریب، اگر تم شک میں ہو نا، ریب کہتے لا ریب فی، آپ کہتے ہیں نا، پہلے ہی کہتے ہیں لا ریب فی، شک نہیں ہے اس کتاب میں۔ اللہ نے کہا اگر تم شک میں ہو، ریب ہے تمہیں، شک ہے کوئی، من الباس، دوبارہ اٹھنے پر، تم کہتے ہو دوبارہ کیسے اٹھیں گے موت کے بعد؟ یہی تو سوچ ختم کر کے لوگ لادین ہوئے، انہوں نے کہا کل کی کیا تیاری کریں جب کل اٹھنا ہی نہیں ہے۔ اللہ نے کہا نہیں، اگر تم شک میں ہو نا کہ کل اٹھنا ہے موت کے بعد، تو پھر سنو میری بات، میں نے تمہیں جب بغیر ڈیزائن کے، بغیر نقشے کے، بغیر کوئی تمہاری سمپل میرے سامنے نہیں، میں نے تمہیں تخلیق کیا۔ کس طرح تخلیق کیا؟ سنو، جب سب کچھ بن گیا ہے تو اب میں دوبارہ نہیں اٹھا سکتا، جب تھے ہی نہیں تم، کیا تھے تم؟ اب سنو، تمہاری ویلیو کیا تھی، تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم اکڑتے ہو اللہ کے سامنے، اذان سنتے ہو سجدہ نہیں کرتے، اذان سنتے ہو نماز نہیں پڑھتے، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی نہیں کرتے، صحابہ اہل بیت کا نام نہیں لیتے، اور تم اکڑ کے باتیں کرتے ہو، تکبر ہے تمہارے اندر، انسان کو انسان نہیں سمجھتے۔ تو تم سنو، غریب ہے یا امیر ہے، مرد ہے یا عورت ہے، عرب ہے یا عجم ہے، کالا ہے یا گورا ہے، بچہ ہے یا بوڑھا ہے، ساروں کی تخلیق ایک چیز ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ نے کہا فَإِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن تُرَابٍ، میں نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ مٹی تو پاؤں میں آتی ہے، مٹی تو تمہیں اچھی نہیں لگتی کہ تمہاری گھروں میں ڈسٹ آئے، تم صفائیاں روز کرتے ہو، تمہاری گاڑی پہ ڈسٹ پڑتی ہے، روز گاڑی کو صاف کرتے ہو، تم نہاتے ہو کہ میرے جسم پہ مٹی آئی، میل آ گئی، یہ مٹی ہی ہے نا میل، اور کیا چیز ہے؟ کہا یہ وہ مٹی ہے جس کے لیے تم روز صفائیاں کرتے ہو۔ تو اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں اس سے پیدا کیا ہے، یہ تمہاری اول تخلیق مٹی ہے، تمہارا پتلا بنا اس سے، تمہارا یہ باڈی جو بنی ہے اس کا بننے، اچھا یا اللہ یہ باڈی بنی ہے مٹی سے، تو اس کا تسلسل کیا تھا، اس کا بننے کا پوری ترتیب کیا تھی؟ اللہ نے کہا سنو، پھر میں نے تمہیں ایسے بنایا ہے، من تراب، مٹی سے، ثم من نطفہ، پھر ایک پانی کی بوند تھی، ایک پانی کا قطرہ تھا، وہ پانی بھی نجس تھا، پاک نہیں تھا، پاک پانی نہیں تھا۔ ابھی اگر آپ باہر سے گزرتے ہیں، آپ کو کوئی کہے جی یہ تو سیوریج کا پانی ہے، گٹر کا،
تو آپ اپنے کپڑے بچاتے ہیں، آپ اپنے پاؤں بچاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ صاف پانی سے نہیں، میں نے تمہیں گندے پانی سے بنایا، جو تمہارے جسم پہ لگ جائے تو جسم دھونا پڑتا ہے، کپڑے پہ لگ جائے کپڑا دھونا پڑتا ہے، وہ تمہارے جسم سے نکلے تو تمہیں غسل واجب ہو جاتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں اس قطرے سے پیدا کیا اور تم اکڑ رہے ہو، غرور کر رہے ہو، اور یہ تمہارے غرور کا انداز ہے، کرسی پہ بیٹھے ہو غرور ہے، اقتدار میں آئے غرور ہے، غرور تمہارا ہے۔ اللہ کہتا ہے پھر اس کے بعد من نطفے سے تمہیں پیدا کیا، منی یمنا، اللہ تعالیٰ کا۔ اچھا، ثم من علقہ، 40 دن وہ نطفہ رہا۔ اب دیکھیں نا، وہ نجس تھا، گندا تھا، لیکن وہ نکلا، وہ اندر جا کے پڑا رہا، 40 دن پڑا رہا، 40 دن پڑے رہنے کے بعد پھر کیا ہوا کہ اس کے بعد اس میں علقہ، پھر وہ جم گیا، خون، جیسے خون جم کے تو اسمیل کرتا ہے، جب خون جمع ہوتا ہے تو اس میں سے بدبو آتی ہے نا۔ اب وہ کوئی انسان کو ایٹرنٹی یا پوائزن یا ڈنل ڈیزائر کی خوشبو تو نہیں آئے گی، دین العود کی خوشبو تو نہیں آئے گی، اس میں سے کستوری تو کوئی خوشبو نہیں آئے گی، وہ تو گندا خون ہے، اور 40 دن اندر پڑا رہے گا، 40 دن۔ اب وہ 40 دن پڑا رہا، اللہ نے 40 دن کے بعد اس کے اوپر جو ہے ثم من علقہ، پھر ثم من مضغہ، پھر ہم نے اس کے اوپر جو ہے آہستہ آہستہ گوشت چڑھانا شروع کیا، پھر اس کے اوپر گوشت آنا شروع ہوا۔ اب وہ لوتھڑا تھا، ایسا لوتھڑا کہ اگر وہ جو جس کا ڈی این سی ہوتی ہے یا جن کی اندر پیٹ میں بچہ ضائع ہو جاتا ہے، ان عورتوں کو جب وہ اس کا کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، تو کتنی اسمیل ہوتی ہے اس کی۔ وہ لوتھڑا ایسا ہے کہ اس میں سے اسمیل آ رہی ہوتی ہے، بدبو آ رہی ہوتی ہے، لیکن وہی پھر بادشاہ وقت پیدا ہو رہے ہیں، وزیر اعظم صاحب پیدا ہو رہے ہیں، جرنیل صاحب پیدا ہو رہے ہیں۔ اب ان کو دیکھیں، بہت بڑے علامہ صاحب ہیں، پیر صاحب ہیں، بہت بڑے مولانا ہیں، لیکن ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، لیکن ہے وہ لوتھڑا۔ بعد میں یہ سب کچھ ہے، پہلے وہ اسمیل والا۔ اب اللہ کہتے ہیں من نطفہ ثم من علقہ ثم من مضغہ، پھر وہ لوتھڑا بنتا ہے۔ یہ 40 دن 3 چلے اس پہ لگتے ہیں، اللہ یہاں کہہ رہا ہے۔ پہلے 40 دن وہ نطفہ پڑا رہتا ہے، پھر اس پہ خون جمتا ہے، پھر اس پہ گوشت آتا ہے، لوتھڑا بنتا ہے، پھر لوتھڑا بڑھتا ہے، بڑھتے اس میں ہڈیاں آتی ہیں۔ یہ 3 چلے، 40 دن 4 ماہ اس پہ گزرتے ہیں، پھر اللہ فرشتے کو بھیجتا ہے۔ اب فرشتہ کیا کہتا ہے اس 3 چلے کے دوران؟ ایک 40 دن میں، دوسرے 40 دن میں فرشتہ آتا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت جو دارمی مسند دارمی کے اندر آئی ہے، انہوں نے کہا کہ آ کے فرشتہ اللہ سے پہلے اجازت مانگتا ہے، یا اللہ۔ اب وہ لفظ اللہ نے قرآن میں بیان کیا، وہ کہتے ہیں یا ربی مخلقہ او غیر مخلقہ، یا رب آپ بتائیں اس کو بنانا ہے یا بگاڑنا ہے، اس کو مسکیریج کرنا ہے یا اس کو ناقص پیدا کرنا ہے، یا اس کو سالم پیدا کرنا ہے، یا اس کو بچا کے چلانا ہے، یہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں ہے۔ اب جس کا مسکیریج کرنا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو ضائع کر، اس کا پہلے مہینے میں کہتے ہیں یہ 1 مہینے کا ضائع ہو گیا، 1 ہفتے کا ضائع ہو گیا، 2 مہینے کا ضائع ہو گیا، 3 مہینے کا ضائع ہو گیا۔ اب یہ باقاعدہ طور پہ حدیث لائے کہ مخلقہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ آگے کہا نا اللہ تعالیٰ نے من مضغۃ مخلقۃ، اللہ اسے تخلیق کرنا چاہتا ہے، غیر مخلقہ یا نہیں کرنا چاہتا۔ اب فرشتہ پوچھتا ہے اللہ سے، اللہ کہتا ہے اس کو بنانا ہے، پھر فرشتہ کہتا ہے یا اللہ اب بتائیں میں اس کی کیا فیصلہ کروں؟ اللہ کہتا ہے 4 چیزیں لکھ دو۔ یہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث لائی مسند احمد کی، کہا 4 چیزیں لکھ دو۔ پہلی چیز کہ اس نے پیدا ہونا ہے، اس کا رزق لکھو۔ دوسرا اس کا لکھو کہ یہ جو ہے اس کے ساتھ زندگی کتنی اس کی ہوگی، اور پھر یہ لکھو کہ یہ نیک بخت ہوگا یا بد بخت ہوگا۔ یہ 4 چیزیں اس کی لکھ دو۔ اب یہ 4 مقدر لکھ دیے جاتے ہیں پیدائش سے پہلے، ابھی لوتھڑا بنا ہوا ہے، ابھی چل رہا ہے، پروسیس میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں ایک تفسیر کی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہ مخلقہ کہتے ہیں جس کو پیدا کرنا ہے، غیر مخلقہ نہیں پیدا کرنا۔ پھر ایک تفسیر لائے دوسری، امام قرطبی اس کی تفسیر کرتے ہیں،
وہ حدیث لائے نبی علیہ السلام کی، انہوں نے کہا مخلقہ کہتے ہیں کہ بالکل صحیح پیدا کرنا ہے بچہ ماں کے رحم میں، غیر مخلقہ ناقص پیدا کرنا ہے، آنکھ ایک ہے، آنکھ ہے ہی نہیں ہے، یا ماتھا ایسا ہے، یا ناک ہے ہی نہیں، یا ایک اونٹ ہے، اونٹ پھول گیا ہے، یا بازو یوں مڑ گیا ہے، ٹانگیں مڑی ہوئی ہیں، دماغ بہت کمزور ہے، اور وہ اوٹزم کا شکار۔ اب یہ ساری چیزیں، یہ دو تفسیریں الگ الگ بتائی، مخلقہ اور غیر مخلقہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اب بتاؤ مجھے، لنبین لکم، میں کھول کے تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں تمہاری تخلیق، تمہارا بیس، تم ہے کیا چیز ہو۔ بندہ کہتا ہے نا میں، اللہ کہتا ہے میں نہیں کرو، بتاؤ تم ہو کیا۔ یہ آیت پڑھو، وَنُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، پھر میں تمہیں 4 مہینے کے بعد، 4 مہینے روح پھونکی جاتی ہے، فرشتہ روح پھونکتا ہے، 4 چیزیں لکھ دیتا ہے مقدر کی، پھر اللہ کہتا ہے نُقِرُّ فِي الْأَرْحَامِ، پھر میں تمہیں قرار دیتا ہوں، قرار ٹھکانہ، ارحام رحم کی جمع ہے، پیٹ کے اندر تمہیں ٹھکانہ دیتا ہوں، وَمَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، جب تک میں چاہتا ہوں، وقت مقررہ تک، یعنی تمہیں 7ویں مہینے پیدا کرنا ہے، 8ویں مہینے پیدا کرنا ہے۔ یہاں جو ما نشاء الی اجل مسمى ہے نا، کہ یہی معنی بنتا ہے۔ بعض بچے 7ویں مہینے میں پیدا ہو جاتے ہیں، اور بعض 8ویں میں پیدا ہو جاتے ہیں، بعض 9ویں میں پیدا ہوتے ہیں، بعض 1 سال تک نہیں پیدا ہوتے، بعض ایسے ہیں جو 2 سال ماں کے پیٹ میں رہے ہیں، ایسے محدثین بڑے بڑے گزرے ہیں، 1.5 سال بعد پیدا ہوئے کئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جب چاہے، اللہ نے یہ لفظ ڈاکٹر نہیں کر سکتا، یہ اللہ نے ما نشاء الی اجل مسمى کہہ دیا کہ اس کی متعین ڈیٹ کون جانتا ہے؟ آپ بولیے کہ کب پیدا ہونا ہے اس نے، کون جانتا ہے؟ اللہ۔ یہ ما نشاء الی اجل مسمى جو اللہ نے کہا نا، یہ آیت بتا، ثم پھر اللہ کہتے ہیں اب یہ پیدا ہونے کی اس کی آگئی وقت، اب نخرجکم ثم نخرجکم، پھر میں نے اس کو پیدا کیا، ماں کے رحم سے باہر نکالا، وہ بھی اللہ کا ایک نظام ہے۔ طفلا، اچھا یہاں کہا کہ طفلا بچہ پیدا ہو گیا، لڑکے کا لفظ بولا، معنی اس کا طفلا کا لڑکا ہی بنتا ہے۔ اب بعض نے کہا یہ آیت جو کثرت سے پڑھے گی عورت حمل کے دوران، تو پانی پہ پیتی بھی رہے گی، پڑھتی بھی رہے گی، اللہ اس کو بیٹا دے گا۔ اچھا طفلا کا لفظ یا اللہ نے بولا، پھر ہم نے اس کو لڑکا دیا، یا اس کو بیٹا دیا، یا اس کو بچہ دیا، کئی معنی اس کے بنتے ہیں۔ ثم لتبلغ، اب وہ بچہ پیدا ہوا، اب محتاج، یوں رو رہا ہے، مانگتے ہوئے بھی چیز روتا ہے، ہر چیز بھوک لگتی ہے روتا ہے۔ اب آپ دیکھیے اللہ نظام بتا رہا ہے کہ تجھے جو کچھ ملے گا رو کے ملے گا، اکڑ کے نہیں، اور جو جتنا اللہ کے سامنے اور مخلوق کے سامنے نہیں رونا۔ یا تو بچہ ہے تو پریکٹس کر کہ تجھے رونے کی عادت ہو، اکڑنے کی نہیں۔ بچہ اکڑ کے مانگتا ہے یا رو کے؟ اور رو کے، اور اس کی ادا کا ماں کو پتا ہوتا ہے، اللہ کو نہیں پتا ہوگا ہمارے رونے کا۔ اب آپ دیکھیے وہ رو کے ہر چیز مانگتا ہے، ملتی ہے، اچھی اچھی ملتی ہے۔ اور بندے کو اللہ سکھا رہا ہے کہ اب تو نے جو کچھ مانگنا ہے نا دنیا میں، تو مجھ سے رو کے مانگنا ہے، جھک کے مانگنا ہے، عاجزی سے مانگنا ہے، اکڑ کے نہیں۔ اب ہم مخلوق کے سامنے روتے ہیں، ہمیں اللہ کے سامنے رونے کی عادت ہو جائے۔ تو اس کو اللہ بیان کرتا ہے ثم لتبلغوا اشدکم، پھر تم آگے بڑھے اور تم جوانی کی طرف چلے گئے، اور تم ایک دم 1 سال 2 سال 10 سال کے بچہ 15 سال کا، ایک وقت آیا 18 سال کے تم ہو گئے، تمہارا آئی ڈی کارڈ بن گیا، لائسنس بن گیا تمہارا گاڑی کا، اور تم گاڑی چلانے لگے، تم بائک چلانے لگے، اور پھر جو ہے تم کالج جانے لگے، اور پھر یہ جو 18 سال کی عمر ہوتی ہے نا، اشدکم من اشد منا قوہ، یہ وہ قوم عاد بھی کہتی تھی اس جوانی میں، جوبن میں آ کر، کہ ہم سے بڑا کون ہے طاقتور۔ اور یہ جو 18 20 سال 22 سال کے لڑکے ہوتے ہیں نا، یہ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے عقل مند ہے ہی کوئی نہیں، اور ہم سے طاقتور ہے ہی کوئی نہیں۔ اور یہ اکثر ہمارے ایک دوست بوڑھے ہیں، ابھی بہت بوڑھے ہو گئے، تو وہ بہت بڑے رتبے پر تھے دنیاوی پاکستان میں، وہ مجھے کہنے لگے، ایک دن کہنے لگے دیکھیں یہ ہر بیٹا جو ہے نا، جو بیٹی اور بیٹا، یہ جو جوان ہوتے ہیں نا 18 20 سال میں، تو یہ جاتے ہی سمجھتے ہیں ہمارا باپ بیوقوف ہے۔ ہر بیٹا اور بیٹی اپنی ماں باپ کو کیا سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم تیز ہیں، یہ بیوقوف ہیں، حالانکہ وہ 50 سال کا باپ جو ہے 18 سال کی عمر سے گزر کے پہنچا ہوتا ہے، اس کی ایج گزری ہوتی ہے، وہ ساری چیزیں دیکھی ہوتی ہیں۔ تو اس لیے بیوقوف جو ہے وہ یہ اشد، یہ اس وقت جوبن آتا ہے۔ پھر اللہ کہتے ہیں وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَفَّى، پھر میں تمہیں واپس ریورس لگاتا ہوں، تم جوانی کو پہنچتے ہو،
پھر ایک دم تمہارا ریورس لگتا ہے. بعض کو میں یتوفا لٹا دیتا ہوں. دو معنی, ایک واپس لٹانا, جوانی ڈھلتی ہے, جیسے زوال کو سورج یہاں پہنچتا ہے نا بالکل عروج پہ, تو پھر وہ عروج اس کا ہوتا ہے, اس کے بعد زوال شروع ہوتا ہے. پہلے یوں ڈھل سورج آ رہا ہے آ رہا ہے آ رہا ہے, آپ کہتے ہیں او بالکل سر پہ سورج ہے, اس کے بعد عروج ہوتا ہے یا زوال ہوتا ہے اس کا. ہر جب جوانی جوبن پہ جاتی ہے نا 35 سال 36 سال 40 سال کی, وہ جوانی ہے ٹاپ, اس کے بعد زوال شروع ہو جاتا ہے. یتوفا ایک ہے کہ جوانی میں ہی موت دے دیتا ہوں, اور اکثر جوانوں کو اب موت آ رہی ہے, اب دیکھیں اپنے ارد گرد. تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ, پھر میں تمہیں واپس اپنی ارذل العمر اس طرف لوٹاتا ہوں. وہ جو ارذل العمر ہے نا, عمر کا سب سے نچلا حصہ, یعنی جو ڈاؤن حصہ تھا تمہارا, جو بچپنا جب تم محتاج تھے, پھر محتاج ہو جاتے ہو اعضاء کے لحاظ سے بھی, اور ہر معدہ بھی کام نہیں کر رہا, اور بچے کا معدہ بھی کام نہیں کرتا, بچہ ہیوی چیزیں نہیں کھا سکتا, بوڑھا بھی نہیں کھا سکتا, وہ وزن نہیں اٹھا سکتا, وہ بھی نہیں اٹھا سکتا, یہ چیزیں بھول جاتا ہے, وہ بھی چیزیں بھول جاتا ہے, اس کا بھی دماغ کمزور, اس کا بھی دماغ کمزور, یہ بھی اپنے سہارا لے کے کھڑا ہوتا ہے, وہ بھی سہارا لے کے کھڑا ہوتا ہے, یہ بھی ذرا سے شور سے ڈر جاتا ہے, وہ بھی ڈر جاتا ہے, یہ بھی محتاج, وہ بھی محتاج. اب یہ برابر ہو گیا ارذل العمر, واپس پہنچا یا نہیں؟ یہ مکہ لہرانے والوں کو آپ نے دیکھا تھا نا, جو مکہ لہرا کے اپنی قوم کو دھمکیاں دیتا تھا, وہ ارذل العمر کو پہنچا تھا نہیں پہنچا تھا؟ وہ کہتا تھا میں دیکھ لوں گا, پہاڑوں میں تمہیں ماروں گا, اور خود اس بیچارے کا کیا حال ہوا کہ یوں کر کے پڑا ہوا تھا اسپتالوں میں. یہ ارذل العمر ہے, یہ آپ کو میڈیا میں بھی نظر آتی ہے, اس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں. اچھا, اب یہ حدیث امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ 1992 کی بات ہے, مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم العالیہ اسلام آباد میں بیان کر رہے تھے. ہزاروں کا مجمع تھا, اللہ نے ان کو عزت شروع سے دی ہے, مقبولیت دی ہے, کہ میں وہ بیان اسلام آباد کا بڑا شاندار بیان تھا, لال مسجد میں ہوا تھا, 1992 یا 93 کی بات ہے, ان دو میں سے ایک سن کی. تو آپ نے یہ حدیث اس وقت بیان کی, میں نے عربی کی اسی وقت حدیث یاد کی ان سے سن کر, تو وہ میں نے پوری حدیث, لیکن وہ بعد میں پھر مجھے اس کا ریفرنس ملا, میں نے پھر کتابوں میں خود پڑھا کہ اس وقت ہم نے یاد کی یہ حدیث جو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لائے, اور وہ مسند ابو یعلا سے لائے, اور وہ پھر بعد میں امام احمد بن حنبل نے مسند احمد کے اندر بھی وہ حدیث لکھی, اور امام قرطبی بھی اس حدیث کو لائے, اور مفتی شفیع صاحب معرف القرآن میں بھی لائے. یعنی اتنی کتابوں میں وہ حدیث ہے, اور اس آیت کی ضمن میں لائے سارے لوگ. وہ کیا لائے کہ آپ نے فرمایا کہ جب میرا امتی, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب میرا امتی 40 سال کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے 3 بیماریوں سے بچا لیتا ہے, برس, جزام, جنون سے. پاگل نہیں ہوگا پھر 40 سال کے بعد, محمدی ہے اگر امتی ہے, اور پھر برس سے, جزام سے بچے گا. اور جب 50 سال کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے آسانیاں پیدا شروع کر دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا لوگ 50 سال میں ہوتے ہیں تو بچوں کے لیے, شادیوں کے لیے آسانیاں شروع ہو جاتی ہیں ان کے لیے. پھر جب یہ 60 سال کا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں آسمان کے فرشتوں سے کہتا ہوں کہ اس سے پیار کرو. اور پھر 70 سال کا ہوتا ہے تو اس کا دل میری طرف راغب ہو جاتا ہے, میں اس کے قلب کو اپنی طرف متوجہ کر دیتا ہوں. اور جب یہ 80 سال کا ہوتا ہے تو میں فرشتوں سے کہتا ہوں اس کی نیکیاں لکھا کرو, گناہ نہ لکھا کرو. اور جب یہ 90 سال کا ہوتا ہے تو میں فرشتوں سے کہتا ہوں کہ اس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دو. اب یہ جو ہے قیامت کے دن اپنے گھر والوں کی شفاعت کرے گا, جیسے حافظ قرآن شفاعت کرے گا, ایسے 90 سال کا بوڑھا, 100 سال کا بوڑھا وہ اپنے گھر والوں کی شفاعت کرے گا. اگر مرا توحید پر اور عقیدہ ٹھیک تھا, اسلام پر کاربند رہا, ختم نبوت پہ اس کا یقین رہا, صحابہ اہل بیت ساروں سے پیار کرتا رہا, اور قرآن سے جڑا رہا, تو اللہ کہتے ہیں اس کا نام رکھ دو. یہ حدیث کے الفاظ بتا رہا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا اس کا نام کیا ہے؟ امین اللہ. دوسری نام لیا دوسری حدیث میں, فرمایا اسیر اللہ فی الارض, یہ اللہ کا قیدی ہے زمین میں. جیسے قیدی اپنی یوں بندھا ہوا ہوتا ہے, کچھ نہیں کر سکتا, یہ 90 سال کا بوڑھا کیا کر سکتا ہے؟ اب ہر چیز ختم. اللہ کہتا ہے اب میرا قیدی ہے, جیسے ہی موت آئے گی جنت میں چلا جائے گا. تو یہ حدیث یہاں پہ لائی, اس میں اللہ رب العزت اس میں فرمایا
اور پھر آپ یہ دیکھیں لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ الْعِلْمِ شَيْئًا، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے سب چیزیں برابر کر دیتے ہیں. وَتَرَى الْأَرْضَ حَامِدَةً، پھر تو دیکھ زمین کو کس طرح جو ہے وہ بنجر ہوتی ہے زمین. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ، پھر ہم اس پہ بارش برساتے ہیں. اهْتَزَّتْ، وہ ایک دم زندہ ہو جاتی ہے. وَرَبَتْ، اور ایک دم پھیل جاتی ہے اور اس میں فصل آنا شروع ہو جاتی ہے. وَأَنبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، ہر قسم کا سبزہ اس میں نکلتا ہے. آسمان سے بارش برستی ہے. اب یہ پوری آیت یہاں تک اللہ نے بیان کی. اب دیکھیے جس کی اولاد نہ ہوتی ہو، فصل نہیں ہو رہی، اللہ کہتا ہے میں نے وہاں فصل اگا دی. اس آیت نے اولاد ہونے کی تاثیر رکھی ہے. پھر اولاد ضائع ہو جاتی ہے، حمل مسکیریج ہو جاتا ہے یا اس میں نقص پیدا ہوتا ہے تو اللہ مخلقہ او غیر مخلقہ، وہ لفظ بولا اللہ تعالیٰ نے، تو یہ اس میں تاثیر رکھی ہے. پھر اگر کسی کی اولاد نہیں بچتی، پیدا ہو کے مر جاتی ہے، ناقص پیدا ہوتی ہے، یا اعضاء اس کے پورے نہیں ہوتے، یا کوئی پیدا ہو چکا ہے اس کے اعضاء پورے نہیں ہیں، یا ایسا کسی کا دماغ کمزور رہ گیا ہے، آٹزم کا شکار ہے اور وہ اس کے اندر دماغ پکنگ پاور کم ہے اور وہ بڑھتا جا رہا ہے، دماغ کمزور اور ایج بڑھتی جا رہی ہے، دماغ پیچھے ہے. اور پھر اسی طرح جو ہے جس کا بچہ جو ہے پیدا ہی نہ ہوتا ہو، بھانج ہو بالکل، وہ بھی آیت پڑھے. اور اسی طرح اگر کسی کا جو ہے بچہ پیدا ہو گیا ہے لیکن اس کو جو ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے تو اس کے لیے بھی پڑھیں. تو ان سارے، اور کسی پہ بڑھاپا ہے اور پریشان کن بڑھاپا ہے وہ بھی آیت پڑھے. سارے لوگ جو ہے اس کو، جو بڑھاپا ہے اور پریشان کن ہے اور وہ اس کو روزانہ 11 بار پڑھے، پانی پہ دم کر کے پیے اور دعا کرے. آیت جو ہے پوری آیت نمبر 5 ہے سورہ حج کی. اگر کسی کا جو ہے دماغ بہت کمزور ہے بچے کا اور اس کو سمجھ نہیں آتی، ایج سے پیچھے ہے، تو اب یہ میرے پاس آتے ہیں، میں ان کو یہی اعمال دیتا ہوں، کچھ خاص آیتیں لکھ کر دیتا ہوں، اللہ شفا دیتا ہے، اولاد بھی دے دیتا ہے. تو اب یہ آیت آپ کو میں یہاں بیٹھے بتا رہا ہوں کہ آپ 11 بار دم کریں، بچے کو پلائیں، اس تیل پہ دم کریں، اس کی مالش کریں سر کی، پیروں، کچھ مہینے کرتے رہیں، چند ہفتے، 4-5 ہفتے بھی کریں گے انشاءاللہ اس میں فرق آ جائے گا، بالکل بہتری کی طرف بہتر ہو جائے گا. اور پھر اسی طرح جو ہے اگر بچہ مسکیریج ہو جاتا ہے یا بڑھتا نہیں ہے یا ڈر ہے کہ ایک بچے میں کوئی نقص نہ ہو، تو حاملہ عورت روزانہ 11 بار اس آیت کو دم کر کے پانی پہ پیتی رہے اور اس آیت کو جو ہے لکھ کر جو ہے اپنے پاس رکھ لے، باتھ روم نہ جانے دے، باتھ روم جاتے ہوئے باہر رکھ دے، اپنے پاس رکھ لے. انشاءاللہ بچہ ایک مسکیریج نہیں ہوگا، پورا اللہ اس کو مکمل پیدا کریں گے، نقص سے پاک پیدا کریں گے. اور اگر لڑکا پیدا کرنا چاہتی ہیں، لڑکیاں ہیں، لڑکا ہو، پھر بھی اس آیت کو 11 بار دم کر کے روزانہ پئیں، جب تک حمل ہے اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے گا. اور اگر کوئی آدمی جوانی میں اس کو روزانہ 11 بار پڑھتا رہے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاپا اور موت تک بہترین زندگی کریں گے. ایسے نہیں کریں گے کہ وہ محتاج ہو کر پست ہو جائے، ذلیل ہو جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.